بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب بھی موت کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ قبر ہے، جسے عالم برزخ کی پہلی منزل کہا جاتا ہے۔ قبر میں کافروں اور بعض گنہگار مومنوں کے لیے قبر کا عذاب، اور فرما برداروں کے لیے قبر کے وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور منکر نکیر کا سوال، یعنی جو دو فرشتے ہر قبر والے کے پاس آ کر اس کے رب، دین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، منقولی دلائل سے ثابت ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس کی سورہ غافر میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، اور آل فرعون پر برا عذاب نازل ہوا۔ صبح و شام یہ لوگ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس آیت کی تشریح میں شارحین کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، جب دن شروع ہوتا تو کہتے رات چلی گئی، دن آ گیا، اور آل فرعون آگ میں ڈال دیے گئے۔ پھر شام آتی تو کہتے رات آ گئی، دن چلا گیا، اور آل فرعون کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ جو لوگ بھی آپ کے پاس ہوتے اور آپ کی یہ گفتگو سنتے تو آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے، یعنی آل فرعون قیامت تک روزانہ آگ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے، اور یہ عذاب قبر کی ایک قوی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے رنگ والے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ایک کو منکر، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ میت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ مردہ جس بات کا قائل رہا وہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتے یہ جواب سننے کے بعد کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر ہر طرف 70 گز تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ بعض احادیث میں قبر کا تا حد نگاہ وسیع ہونے کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کی قبر روشن کر دی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے آرام کرو۔ وہ کہتا ہے، میرے گھر والوں کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، تم دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے اس کے گھر والوں میں سے اس کے محبوب ترین فرد کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ وہ اسی طرح سوتا ہے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر میت کافر، منافق اور گنہگار وغیرہ کی ہو تو وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کہتی ہے، میں نے لوگوں سے سنا تھا وہ اس طرح کہتے تھے تو میں نے بھی ویسا ہی کہہ دیا، میں نہیں جانتا کہ حق کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو ایسا کہے گا۔ تب زمین سے کہا جاتا ہے آپس میں مل جا، تو وہ اس قدر سکڑتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، اور قیامت تک وہ اسی حال میں رہتا ہے، یعنی طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دوستو، یہاں ایک اہم اور ضروری وضاحت یہ ہے کہ عذاب قبر کے لیے مردے کا قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں۔ وہ جہاں بھی ہوگا، خواہ میت سمندر کی گہرائیوں میں ہو یا آگ میں جلا کر خاک سمندر میں بہا دی گئی ہو، اس پر وہیں عذاب قبر والے معاملات ہوں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل پہلے بیان کردہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس میں آل فرعون کے آگ کے عذاب میں گرفتار ہونے کا بیان ہے۔ حالانکہ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہوئے تھے، مگر پھر بھی
قیامت تک صبح و شام آگ میں گرفتار کیے جاتے رہیں گے۔ الغرض قبر کے معاملات اٹل ہیں اور بلا تفریق ہر مرد و زن کو ان سے گزرنا ہے، خواہ وہ جوان ہوں، بوڑھے ہوں یا بچے۔ جہاں تک نابالغ بچوں کے قبر کے معاملات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے جسے علامہ ابن ابی الدنیا نے اپنی ایک تصنیف میں بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھائی تو دعا میں فرمایا، اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا۔ اس حدیث پاک کی روح سے احناف کے بڑے عالم سید ابو شجاع کہتے ہیں کہ بچوں سے بھی قبر میں سوال ہوگا۔ امام قرطبی کہتے ہیں، قبر میں بچوں کی عقل مکمل کر دی جاتی ہے اور انہیں سوالات کے جوابات الہام کیے جاتے ہیں، جس کے بعد وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں۔ مگر ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں، بچوں سے صرف اس وعدے کا سوال ہوتا ہے جو اس وقت ہوا تھا جب سب آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے۔ امام ابن ابی الدنیا بیان کرتے ہیں، یہ تمام علماء اوپر بیان کردہ حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہیں اور بچوں سے قبر میں سوال و جواب کا جواز پیش کرتے ہیں۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ ایک کثیر جماعت ایسے علماء کی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ بچوں سے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا، اور حدیث پاک میں بیان کردہ الفاظ سے مراد قبر کی وحشت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچہ غیر مکلف ہے۔ ان حضرات میں علامہ سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں، یہی بات صحیح اور درست ہے کہ بچوں سے قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور علامہ نصفی نے بحر الکلام میں لکھا ہے کہ مومنین کے بچوں پر نہ قبر کا عذاب ہے نہ سوال و جواب، البتہ نابالغ بچوں کی روحیں فوت ہوتے ہی جنت منتقل کر دی جاتی ہیں اور قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتی ہیں۔ اس بات کی دلیل پر بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابالغ بچوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہونے کا بیان کیا، اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بچے جب قیامت کے روز اپنے والدین کو دیکھیں گے تو ان کے پلو پکڑ لیں گے اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔